مشاد حسین اور جڑا یوٹیوب چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے انہیں بھیجا تینوں انہیں تینوں فون کیتا ہی کر کے میں فون کیا مفتی مشاہد حسین نے بھیجا سی کس کا پاس انہیں کیا سی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب مستاق ہیں تو ہم قتل کر کے ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے. ایف آئی آر کی کاپی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی ہے جناب. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ ایف آئی آر بتا رہی ہے کہ انجینئر صاحب اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے مکار انسان ہیں. خود بیان دکھا رہے لڑکے کا کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ سید مشاہد حسین صاحب نے مجھے بھیجا ہے. جناب وہ آپ کلپ دکھا کے اور ایف آئی آر میں کیا نام درج کرواتے ہیں؟ 3 اضافی نام مفتی صاحبان کے، مفتی مبشر صاحب کا، مفتی راشد صاحب کا اور میرا. تو یہ جھوٹ کیوں؟ تو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مفتی مشاہد حسین صاحب نے مجھے بھیجا ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہے، یہ تو کورٹ میں جا کے پتہ چلے گا نا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے. اور ایف آئی آر میں تو 3 اضافی نام کیوں لکھوا رہا ہے؟ بلکہ لکھا چکا ہے اس لیے کہ یہ تجھے جواب دیتے ہیں، تیری پول کھولتے ہیں. میں نے اس کے 240 جھوٹ پکڑے. 240 جو ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو 240 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں. مفتی راشد صاحب نے اچھے ٹکا کے اس کو جواب دیے ہیں. ہر طرف یہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، رائے فرار اس کو نہیں مل رہا، اس لیے 3 اضافی نام لیے تاکہ انڈر پریشر ہو اور میرے خلاف بات نہ کریں. بھائی تم جھوٹے انسان ہو. وہ بات تو کورٹ میں سچ جھوٹ ثابت ہو جائے گی کہ مفتی مشاہد حسین نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، لیکن 3 اضافی نام جو تو نے لکھوائے ہیں وہ تو تم پر لعنتیں پڑ رہی ہیں نا. اور یہ کہہ رہا کہ جناب یہ مجھ پر حملے اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ میرے دلائل کے جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. 25 اس کی تضاد بیانیں میں نے دکھائی کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. اور 240 جھوٹ تجھ پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تو دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کتنے دلائل ہیں تیرے پاس. تجھ پر حملہ اس لیے ہوتا ہے بقول تیرے کہ وہ تجھے گستاخ سمجھتے ہیں، کیونکہ تو خود کہتا ہے کہ جس نے مجھے چھوکرا کہا ہے، یہ بازاری زبان ہے، اور وہی لفظ تو نے نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا ہے. محمد علی جیل میں ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے پلے سناؤ اور چولن اور وہ بےعزت. تو کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ یہ بھونگیاں ہیں جناب، ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. بھئی تجھے جب اس نے چھوکرا کہا وہ بازاری زبان تھی، اب تو نبی علیہ السلام کو وہ بازاری زبان والے لفظ استعمال کر رہا ہے. اب کہتا ہے جناب یہ تو انڈیا پاکستان میں بولے جاتے ہیں، یہ پہلے نہیں بولے جاتے تھے. جناب یہ گستاخی کے الفاظ ہیں. ہم قتل کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں تو گستاخیاں نہ کر. گستاخیاں کرتا ہے بقول تیرے وہ لوگ آتے ہیں حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے گستاخی کی ہے. کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں، تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. اور یہ جو کہہ رہا ہے جناب میرے جواب نہیں دیتے اور میرے پاس خوبیاں ہیں، درجنوں خوبیاں ہیں میری ہیں. کون سی خوبیاں ہیں؟ کہتا میری 3 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی یہ کہ میں تمام مسلمانوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کو مشرک نہیں کہتا. اچھی خوبی ہے کہ سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں. تو یہ بتاؤ تو نے جو اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہوا ہے اہل سنت پہ کہ بریلیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، بتاؤ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہو تمہارے بقول وہ مسلمان ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ وہ کافر ہے.
مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو کہتے جناب میرے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے فرقے جنت میں جائیں گے. بتا تو کہ وہ بندہ کیسے جنت میں جائے گا جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہو؟ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ باندھ رہا ہے جب یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے. تو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا بھی چشتی رسول اللہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے. یہ بندہ کروڑوں مسلمانوں کو مشرک بنا رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے. کہتا میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. بھائی اگر سب کو مسلمان سمجھتا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ان کو مشرک کیوں کہہ رہا ہے؟ جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے گا وہ مشرک ہے ہمارے نزدیک. ابھی کہیں گے جناب پھر آپ اس بزرگ کو کیوں آپ مشرک نہیں کہتے؟ وہ تو بھائی تو خود کہتا ہے کہ ان کی طرف بات منسوب ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہو سکتا نہیں، وہ منسوب ہے، غلط ہے، کوئی سند نہیں اس کی، من گھڑت واقعات ہیں یہ. تو اگر وہ سچی بات ہوتی تو لاکھوں کروڑوں جو چشتی ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے. نہیں پڑھ رہے، نہ اس کو آن کرتے ہیں اور نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج اگر کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھے گا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مشرک ہے. اور دوسری خوبی جناب اس کی کہ میں چندہ باکس میں نہیں رکھا ہوا. بھئی چندہ کرنا یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے جنگوں کے لیے چندہ کیا، مسلمانوں کی ہیلپ کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے. چندہ کرنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. قرآن کہتا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو. کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کسی کی ہیلپ کریں، مدد کریں. مدارس بنانا، مسجدیں بنانا، علم دین کو فروغ دینا، اسے چندے لینے میں کیا حرج ہے؟ جناب یہ خیانت کرتے ہیں. ایک اسلام آباد میں ایک مولوی صاحب سائیکل پائے تھے، جناب ان کا گھر بن گیا، ان کی گاڑیاں آ گئیں. اگر انہوں نے خیانت کی تو وہ خود بھگتیں گے. تمہیں کیا پتا انہوں نے اور کاروبار شروع کیا ہو. ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں، بڑے شہروں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ وسیع طور پر وہ ترقی کر لیتے ہیں. تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ اس کا خود عذاب چکھے گا، وہ بھگتے گا. لیکن چندے کے خلاف جناب اس لیے میں چندہ نہیں کرتا کہ جناب ان کی دم کٹی ہوئی ہے میں چندہ لوں گا، کہیں گے اس کی بھی دم کٹی ہوئی اس لیے میں چندہ ہی نہیں لیتا. بھائی یہ جملہ تو پہلے بھی استعمال کر چکا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، لیکن حنفی یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں. کہتے جناب ان کی بلی تھی نا، اس کی دم کٹی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ سب کی دم کٹ جائے، میں جو ہے وہ نمایاں نہ رہوں. تو کہاں لکھا ہوا جی امام مالک نے کہا کہ رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے؟ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک اس میں تو لکھا ہوا رفع الیدین کرنا ہے. اسے بتایا. اچھا پھر آگے کہتے ہیں المدونۃ الکبریٰ کتاب ہے، امام مالک کی طرف منسوب ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور پھر میں دکھانے والا اور کہتا ہے جناب دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا امام مالک کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، اور امام مالک کی جو کتاب ہے موطا اس میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ہے. لیکن ترجیح کس کو ہوگی؟ المدونۃ الکبریٰ کو ترجیح ہوگی. وہ امام مالک کی کتاب ہے، اس کو آن کرتے ہیں. وہ فقہ حنفی کی بڑی فقہ مالکی کی بڑی اہم کتاب ہے. لیکن امام مالک رفع الیدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں. یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی. جی دو امام کرتے رہے، دو نہیں کرتے. اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس رکو ذرا، صبر کرو. امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے. ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الآثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری. اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ. اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے. اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں. یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹروورشل ہے. سر آپ کے کہنے سے کنٹروورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں. الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے.
تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جھوٹے انسان، اب اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہے ہو؟ اور اسی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رفع الیدین کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں لا عارفو، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ فقہ مالکی میں رفع الیدین کرنا مکروہ ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دم بلی کی کٹی ہوئی، یہ کہاں لکھا ہے امام مالک نے، اور المدونۃ الکبریٰ کا انکار کرنا، اور دوسری کتاب میں اور دوسری ویڈیو میں اس کا اقرار کرنا۔ اس لیے ہم اس طرح جب اس کو جواب دیتے اس کو جھوٹا کرتے کہ جھوٹا انسان، تو نے ہی کہا تھا کہ المدونۃ الکبریٰ کتاب ان کی طرف منسوب ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو تو زیادہ ترجیح، موطا سے بھی اس کو زیادہ ترجیح اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ امام مالک فرماتے لا عارف ہو، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کی طرف کیا جاتا ہے، رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اور ایسی گندی زبان استعمال کرنا، اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ جناب رفع الیدین نہ کرنا یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے، یہ حنفی قادیانی والا طریقہ استعمال کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہوتی ہے تمہاری گستاخیاں۔ تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے طریقے پر چلتے تھے؟ 257 نمبر امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا، پہلی رفع الیدین کے بعد میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں، بہت سارے اہل علم صحابہ بھی کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہے، اور سفیان الثوری بھی کہتے ہیں، اور کوفے کے تمام فقہا بھی کہتے ہیں، تو یہ سارے قادیانی تھے۔ اور تمہیں پھکی کہ تو یہ کہتا ہے کہ قادیانی تو قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، تو تمہارے بقول جو قرآن کو مانے، بخاری کو مانے اور مسلم کو مانے وہ قادیانیوں کا طریقہ ہے۔ اور دوسری ایک اور پھکی، چلو رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ الگ بحث ہے، جو کرتے وہ بھی کہتے ہیں مستحب، فرض واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ تو فرض ہے نا۔ جو بندہ نماز پڑھے گا تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے؟ بے وقوف آدمی، ان سے تو اختلاف ہوا کہ وہ تو مسلمان ہی نہ رہے، تو ان کی ایک چیز کو لے کے مسلمانوں کو یہ کہنا کہ یہ رفع الیدین نہ کرنا قادیانیوں کا طریقہ ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ نماز پڑھنا قادیانیوں کا طریقہ ہے، تاکہ لوگ تم سے پوچھیں جاہل انسان کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور تیسری بات جناب کہ میں ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں، علماء تو دیتے نہیں ہیں، اس کو تو گالی سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو تو یہ لڑ پڑتے ہیں۔ اچھا، جب تم سے پوچھا گیا 240 جھوٹ، دوستوں میں نے اس کے جو پکڑے اس میں پہلا جھوٹ یہ ہے، اس نے جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کتاب میں ہے، کہتا ہے پانی میں مدھانی نہ مارے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے، پانی میں مدھانی نہ مارے۔ بھائی تیرا دعویٰ ہے کہ سنی شیعہ کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، یہ حوالہ دو۔ ایک طرف تمہارا دعویٰ کہ ہم ہر بات میں حوالہ دیتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ کرتے ہو، اب یہ کہتے ہیں پانی میں مدھانی نہ مارو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ علماء کرام محافل میں جب تقریر کرتے ہیں تو محافل میں یہ ایک اصول نہیں ہے کہ آپ حدیث کا نمبر بتائیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آپ بتائیں کہ فلاں آیت ہے، تو یہ ایک اصول طریقہ کار چل رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے علماء کرام بتاتے ہیں، حدیث پڑھ کے بتاتے ہیں، لیکن جب اس طرح ویڈیو بناتے ہیں اسٹوڈیو میں اور تو اس وقت یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث ہے اور فلاں آیت کا نمبر، جس طرح مفتی راشد صاحب بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، لیکن محافل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس کو اٹھا کے جناب میں تو ریفرنس سے بات کرتا ہوں اور یہ جو ہے وہ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ چشتی رسول اللہ انج اٹھیا ہو جناب، اور سارے دا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا، جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا، جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا۔ یہ اس کا گھٹیا حربہ ہے کہ جناب میں نے ان کی ڈاکٹرائن توڑی ہے۔ جب ان کو ان بریلویوں کو کہا جاتا تھا
کہ اشرف علی رسول اللہ تو کہتے یہ تو کفر ہے. جب ہم نے ان کو یہ دکھایا کہ چشتی رسول اللہ، اب ہم نے ان کی ڈاکٹرائن توڑ دی ہے. جھوٹے انسان، چشتی رسول اللہ پہلے ثابت تو کرو، وہ سند کے ساتھ ثابت تو کرو، اور یہ ثابت کرو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں من گھڑت واقعہ ہے، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہم اس کی پرچار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ اون کرتے ہیں اس کو. ہم کہتے ہیں آج اگر انجینئر محمد علی مرزا یہ کلمہ پڑھے گا، ہم کہیں گے کہ یہ مشرک ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جناب مفتی منیب صاحب حوالہ دیں تو پھر مفتی صاحب یہ بھی فتویٰ دیں گے کہ وہ بندہ بھی کافر ہے. کہتے ہیں ہمیں فتویٰ چاہیے. حجاب کتاب لکھنے والا، اس کو چھاپنے والے، تو یہ ان سب پر ہمیں فتویٰ چاہیے. تو یہ بھی فتویٰ آپ کو ملنا چاہیے. یہ بھی آپ ویڈیو بناؤ کہ جس نے اس بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا اور یہ کہا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو بھی کافر کہا جائے گا، مانو گے؟ نہیں مانے گا، بھاگ جائے گا. اس طرح جھوٹ باندھ کے تو میں نے ڈاکٹرائن توڑی ہے ان کی. بھائی یہ ہم کہتے تو مشرک ہے اگر تو یہ کہے گا، تو اگر یہ کلمہ پڑھے گا ہم تمہیں مشرک کہیں گے. اور اس نے اپنے بندوں کو مشرک بنایا ہوا ہے. اس کے ایک چیلے نے ویڈیو بنائی تھی، گلیوں میں دکانوں میں جا کے لوگوں کو کہتا تھا چشتی رسول اللہ پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتے ہم کیوں پڑھیں؟ تو یہ کہنے والا مشرک ہو گیا. اور 66,000 اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں سب نے اس کو لائک کیا اور اس کو کہا بہت اچھا کام کر رہے. وہ سارے مشرک، کیونکہ شرک پر سارے راضی تھے. تو اپنے ماننے والوں کو مشرک بنا رہا ہے. تو جو گلیوں میں بازاروں میں عام مسلمان تھے انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے. مطلب یہ کہ سنی بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، عام سنی بھی یہ نہیں پڑھ رہے تھے. اس نے اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں رکھا اور اپنے ماننے والوں کو گستاخ اور گمراہ اور مشرک بنا رہا ہے. کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اور یہ دھوکہ کیسا ہے؟ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. کتنا بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے کہ جناب ہم نے پھر اہل حدیث کی ڈاکٹرائن بھی توڑی ہے، دیوبندیوں کی بھی ڈاکٹرائن توڑی ہے. جناب صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم سب اس پر متفق ہیں، شیعوں کو چھوڑ کے مسلمان، کہ جناب صحابہ کا ادب احترام کرنا ہے. ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے خاموش رہنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، باقیوں سے اجتہادی خطا ہوئی ہے لیکن ہم انہیں برا بلا نہیں کہیں گے، خاموشی بہتر ہے. کہتے ہیں نہیں بتائیں کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. بتاؤ تم کس کے کہنے پر شہید کیا. اپنے ریسرچ پیپر میں صفحہ نمبر 9 پہ لکھتا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ ایک میری محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. تو محبوب شخصیت کون تھی؟ حضرت عثمان. یعنی حضرت سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمار بن یاسر کو کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں. ترجمہ کیا؟ تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے تھے. یا سبو لفظ کیا ہے؟ لفظ کیا؟ یا سبو. جس طرح یہ بار بار کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، لفظ وہ یہاں بھی ہے. تو یہاں ترجمہ کیوں بدل گیا؟ مطلب صحابہ کے درمیان یہ 2 نمبری کرتا ہے. اس نے الگ سے کچھ صحابہ اپنے لیے رکھے ہوئے جو دوسرے صحابہ ان کے بارے میں برائیاں کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تمام صحابہ جو قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں. تو کہتا ہے میری ایک محبوب شخصیت. بھائی تیری اتنی محبوب شخصیت ہے، اتنی بریکٹیں لگاتا ہے. تو یہاں لکھ لیتا ہے کہ حضرت عثمان کو حضرت عمار بن یاسر گالیاں دے رہے تھے. لے کر آئے کہ پھر سیدنا ابو الغادیہ نے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھے چڑھ گیا تو میں نے اسے مار ڈالنا ہے. تو جنگ صفین میں سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار کو دیکھا تو انہیں مار ڈالا. انہیں علم نہیں ہوا، بعد میں انہیں علم ہوا کہ یہ تو بڑی شخصیت ہیں، لیکن مارا کس نے؟ کہتے سیدنا ابو الغادیہ نے مار ڈالا ہے سیدنا عمار کو. کس وجہ سے؟ کہ سیدنا عمار سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دے رہے تھے. یہ حقیقت ہے، تو نے خود اپنے ریسرچ پیپر میں لکھی ہے، کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ جو تیری ٹون ہے اس کے مطابق کہ مرزا کے سیدنا نے، ہمارے لیے تو سارے سردار ہیں لیکن اس کی ٹون پر کہ مرزا کے سیدنا ابو الغادیہ نے مرزا کے سیدنا عمار بن یاسر کو اس لیے قتل کیا کہ وہ مرزا کا جو سیدنا عمار بن یاسر وہ مرزا کے سیدنا محبوب شخصیت کو گالیاں دے رہا تھا. یہ اس کی تو یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی اس طرح بار بار، اس لیے ہم کہتے ہیں خاموشی بہتر ہے. تو اب خود بتاؤ کس نے مارا، کس کے کہنے پر مارا ہے؟ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ. یہ بھی اس کا جو ہے نا تحقیقی ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے. کافی سارے اس نے جھوٹ بولے اور اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جن کے اس نے حوالے ہی نہیں دیے.
وہ ہم گاہے بگاہے آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے اور بتاتے رہتے ہیں. تو اس جھوٹے نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے اسے ثابت ہو گیا کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. ایک ہی اس کے بقول مفتی مشاہد صاحب نے اس کو لڑکے کو بھیجا, یہ تو بات کنفرم بعد میں ہوگی, لیکن 3 مزید مفتی صاحبان کے نام لگانا, ان پر FIR درج کروانا, یہ کتنی بڑی خیانت ہے, کتنی بڑی لعنتیں لے رہا ہے, کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. الامان والا, اس جھوٹے سے بچیے, یہ مسلمانوں کو مشرک بناتا ہے. کہتا ہے ان کا بنیادی عقیدہ ہے. بھائی دکھاؤ کس کتاب میں. ایک ویڈیو میں کہتا جی 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا. اب تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ ہی نہ سنا دیں. ٹھیک ہے نا جی, کہ جی یہ کراچا ہو دیوبند, وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ, اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا, وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے. اور اچھا بریلوی ہے, وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا, اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا. آپ وہ والے ہیں, تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں. اب تو ان کو ہی ڈر ہے. تو 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا. یہ تو اجمیر والے جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جن کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے, وہ تو 1896 سے پہلے تھے. کہتے 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا, نہ دیوبندی تھا. اس سے پہلے اگر مسلمان دیکھ رہے تو ہمیں دیکھ لو. وہاں یہ دعویٰ کرتا ہے, تو پھر بقول تمہارے پھر مشرک تم ہوئے کہ تم کہتے ہماری طرح تھے وہ. تو یہ سارا جھوٹ ہے, اس کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں. ہم کہتے ہیں آج مرزا جلمی ہے, اس کا کوئی بھی چیلا پڑے گا ہم اس کو مشرک کہیں گے, اور ان کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے. یہ بات ان کی طرف غلط منسوب, اگر صحیح ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ماننے والے, کوئی پڑھ رہا تھا, لیکن کوئی نہیں پڑھ رہا. اس سے واضح ہو گیا. اور اس کی سند دکھاؤ نا, کوئی سند نہیں اس کی. تو یہ جھوٹا انسان ہے جو اس نے جتنے باتیں کی ہیں, کس طرح رفع الیدین کے بارے میں, علماء کرام کے بارے میں, یہ صرف اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سچا ہوں, سچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے جس نے 240 جھوٹ جو ہم نے پکڑے, پتہ نہیں سینکڑوں جھوٹ ہے اس کے, ہم نے تھوڑی سی کوشش کی, اس کے 240 جھوٹ پکڑے ہیں. اپنے آپ کو جو جھوٹا کرتا ہے, کتنا بڑا مکار جھوٹا انسان ہوگا, اب خود اندازہ لگا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.